اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیجیٹل قرآنی قاعدے کا لیسن نمبر 20 سبق نمبر 20 متفرق قواعد، یعنی متفرق قواعد جو آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ پہلا آتا ہے اظہار مطلق۔ ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حرف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چار کلمات میں گنہ نہ کریں۔ آپ نے پڑھا ہوگا نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی یرملون کا کوئی حرف آتا ہے تو ادغام مع الگنہ ہوتا ہے، تو یہاں پر ادغام بھی نہیں ہوگا، گنہ بھی نہیں ہوگا، چونکہ یہ ایک کلمے میں آئے ہیں نون ساکن کے بعد، یا تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ دنیا، بنیان، صنوان، قنوان، یہ چار حروف ہیں، آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر ادغام مع الگنہ نہیں ہوگا، گنہ نہیں ہوگا۔ حروف یرملون کا حرف جب آتا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو وہاں ادغام مع الگنہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے کلمے کے شروع میں جب یرملون کا حرف ہو تو یہاں ایک ہی کلمے کے اندر آئے ہیں، لہٰذا یہاں پر اظہار مطلق ہوگا، یہاں نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب آئیے یہاں پر سکتہ، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے، صرف آواز روکنی ہے، سانس جاری رہنا چاہیے۔ ان کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتے کا حکم یہ ہے کہ متحرک جو ہوگا، جس کے اوپر کوئی حرکت ہوگی، اسے ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، یعنی جس حرف پر آخری حرف پر دو زبر ہو اس کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یہ چار ورڈ کی مشق کرائیں گے ہم۔ اس قسم کا قاعدہ سکتہ جہاں پر بھی ہوگا تو آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے۔ سورۃ القیامہ کے اندر، مطففین، سورہ یاسین اور سورۃ الکہف کے اندر۔ تو کیسے سکتہ کرتے ہیں؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، وَقِيلَ مَنْ رَاقَ، صرف آواز کو ہم نے روکا، سانس جاری رکھا۔ كَلَّا بَلْ رَانَ، سانس جاری رکھنا ہے، كَلَّا بَلْ رَانَ۔ اور یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے، وقف لازم ہے، نہ پڑھنا ہے۔ اور سکتہ بھی یہاں پر آپ کر سکتے ہیں، مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، مِن مَرْقَدِنَا هَذَا۔ اور یہاں پر عِوَجًا قَيِّمًا، عِوَجًا قَيِّمًا، صرف آواز روکنا ہے اور سانس کو جاری رکھنا ہے۔ سورۃ الکہف، سورۃ الیاسین، مطففین اور سورۃ القیامہ کے اندر آیت نمبر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سین اور صاد۔ صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، جو ہم نے یہاں پر بلیو کلر میں دیا ہے وہی پڑھنا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں چار کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا جاتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح سے ہے، پہلا اور دوسرا، یعنی سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، یہ ان دو جگہوں پر صرف سین پڑھنا ہے، صاد نہیں پڑھنا ہے۔ صاد بھی لکھا ہوگا، صاد کے اوپر جو سین ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ یبسطو، یبسطو، اسی طرح سے یہاں پہ ہے بسطاً، بسطاً، سورۃ الاعراف کے اندر۔ اور پھر صاد اور سین تیسرے نمبر پر، اس میں دونوں پڑھنا جائز ہے، صاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ہم صاد کے ساتھ اس کی مشق کریں گے، پھر سین کے ساتھ۔ ام هم المسيطرون، ام هم المسيطرون، سین کے ساتھ بھی اور صاد کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح سے آپ کو اچھا لگے۔ ام هم المسيطرون، صاد کے ساتھ۔ اب آخر پر آتا ہے سورۃ الغاشیہ کے اندر، اس میں صرف صاد پڑھنا، سین نہیں پڑھنا ہے۔
بِمُصَيْطِرٍ، صاد مستعلیہ کا حرف پہ موٹا پڑھنا ہے، بِمُصَيْطِرٍ، سین نہیں پڑھنا ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھیں تسہیل، تسہیل کے معنی ہیں نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، اور وہ کلمہ یہاں پر دیا ہوا ہے حامیم السجدہ میں۔ اور امالہ، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے، قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی رے ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ امالہ کے ہجے اس طرح کریں، میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، را کھڑی زیر رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا۔ تو یہ امالہ ہوا، جس کی مثال یہاں پر دی ہے سورۃ الہود میں، مج رے ہا، آیت نمبر 41 میں۔ اور پھر سورۃ الحجرات کے اندر بئس الاسم الفسوق، لسم الفسوق، لام کے نیچے زیر دے کر اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں گے بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں گے۔ یہ جو پہلا الف ہے اور دوسرا الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ یہ جو ریڈ کلر میں دیا ہے لام، اس کو پڑھنا ہے زیر دے کر۔ کیسے پڑھیں گے؟ بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، اس طرح سے سورۃ الحجرات کے اندر ہے آیت نمبر 11 میں۔ اور امالہ کیسے کرنا ہے؟ مج ریہا، ریہا، ری نہیں پڑھنا ہے، مج ریہا، سورۃ الہود کے اندر۔ اور جو پہلا آپ نے پڑھا تسہیل، اس کو کیسے؟ یہ جو دو حمزہ ایک ساتھ میں آئے ہیں اس کے بعد ہلکی عین بھی ساتھ میں ہے اور ساکن ہے، تو ان دو کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، اعجمیٌ، اعجمیٌ، اعجمیٌ وعربیٌ۔ تو ان میں سختی نہیں کرنا ہے، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ اعجمیٌ، اعجمیٌ، اس طرح سے اس کی مشق کریں۔ تو یہ ہوا تسہیل، یہ ہوا امالہ، مج ریہا، ریہا یہاں پر، اور یہ سورۃ الحجرات کے اندر ہے۔ یہ ورڈ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ آج کی اس کلاس میں اتنا ہی، غلطی کوتاہی معاف۔ خدا حافظ۔